الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت سے متعلق ضروری مضمون کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کی تمام تعلیمات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں مولانا منظور یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لے رہے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ امت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر نوجوانوں کے مزاجوں کو سمجھ کر اسی طرح امت کے ہر طبقے کی مذاق و مزاج کو سمجھتے ہوئے جو کام یہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خاص اللہ جل شانہ کی طرف سے توفیق ہی ہے. کسی انسان کا کمال نہیں، کسی شخص کا ذاتی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے، خدمت لے لے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی افادیت کو دو چند فرمائے. یہاں اتفاقاً حاضری ہوئی اور ان کی طرف سے یہ فرمائش بھی آئی کہ میں آپ حضرات سے کچھ بات کروں. ذہن میں کوئی بات تو حاضر نہیں تھی لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ڈال دی. میں بہت ہی مختصر انداز سے اس آیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین عطا فرمایا وہ دین حضرات علماء کرام فرماتے ہیں 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو باقی ساری چیزیں بیکار. اللہ کو واحد ماننا، ایک ماننا، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور ایک ماننے کے اندر
یہ تفصیل کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، افعال کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ سب سے اہم ترین چیز ہے اور اصل بنیاد یہ ہے۔ باقی ساری چیزیں خراب ہو جائیں لیکن عقیدہ اگر درست ہو اور اس عقیدے کے اوپر اگر موت آئے، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی نجات ضرور ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہو اور وہ تمام کام اچھے کرے، عبادت بھی خوب کرے اور وہ فلاحی کام بھی خوب کرے، رفاہی کام بھی خوب کرے، لوگوں کی خدمت کرے، مریضوں کی تیمارداری کرے، سب کچھ کرے، لیکن عقیدہ درست نہیں تو وہ کسی کام کا نہیں۔ کام کا ہے لیکن دنیا کی حد تک، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں دے گا۔ آج مشہور ہے کہ فلاں بل گیٹس ہے، سافٹ ویئر کا مالک ہے اور وہ اپنی ساری آمدنی تعلیم میں خرچ کر رہا ہے۔ اس سے بڑی انسانیت کی خدمت کیا ہو؟ لیکن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی خدمت نہیں ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہوتا، ایمان اگر اس کے اندر نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دے دی تو سمجھ لیجئے اس کے اوپر کہ عقیدے کا درست ہونا کس قدر ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہو اس کا زکوٰۃ ادا کرنا، حج کی استطاعت رکھنے والا حج کرے، اور رمضان المبارک آ جائے تو ہر بالغ مسلمان کے اوپر جس کے اوپر کوئی عذر نہ ہو اس کے لیے روزہ رکھنا، یہ فرض ہے، سب جانتے ہیں، عبادتیں ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کرنا عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا عبادت ہے، یہ عبادت بھی ہمارے دین کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی شخص صرف مسلمان تو ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن عبادت نہیں کرتا، ناقص مسلمان ہے، ناقص مسلمان ہے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ہر جگہ عمل صالح کو جوڑ رکھا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا کامیاب ہے، اگر عمل صالح نہیں ہے تو ناکام ہے۔ تو عبادت یہ بھی دین کے اندر داخل ہے، اور ان دونوں چیزوں کو تقریباً تمام کے تمام لوگ دین کے اندر سمجھتے بھی ہیں کہ عقیدہ کو بھی دین کے اندر سمجھتے ہیں، عبادت کو بھی دینی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو آزاد قرار دے دیا۔ ان میں ایک چیز معاملات ہیں، تجارت، خرید و فروخت، آپس کے معاملات، کرایہ داری کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، نکاح اور شادی بیاہ کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو آزاد قرار دے دیا، ہم نے اپنے آپ کو پابند نہیں بنایا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ ہمیں آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے دکانداری کیسے ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے ہوٹلنگ کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سلسلے میں آزاد قرار دے دیا، جبکہ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دائرے میں آ چکا ہو وہ آزاد نہیں ہے معاملات کے اندر۔ جب تک ایک چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ آگے نہیں بیچ سکتے، جب تک آپ طے نہ کر لیں کرایہ کتنا ہوگا آپ کسی کو کرائے پر دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے۔ ٹیکسی والے کو آپ نے ہاتھ دیا اور آپ نے کہا کہ مجھے صدر جانا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جائیے، کیا لوگے؟ دے دیجیے گا اپنی مرضی سے، اور آپ بیٹھ گئے۔ ناجائز کیا آپ نے، ناجائز کیا اس نے۔ شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک کرایہ داری کا معاملہ ہے، اس کو متعین کر کے چلو۔
آپ کا گھر ہے، 2 کمرے آپ کے خالی ہیں، 1 فلیٹ خالی ہے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، مکان خالی ہے، تمہارا ہی مکان ہے، آپ نے کھلے دل سے پیشکش کر دی، کرایہ کتنا؟ کہا کہ تم سے بھی میں کرایہ لوں گا، تم سے بھی میں کرایہ متعین کروں گا، نہیں میں تمہارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، آ جاؤ جو مرضی دے دینا۔ آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا انتہائی گہرا دوست ہے، اس نے بھی ناجائز کیا، اور جو کرایہ پر جا رہا ہے اس نے بھی ناجائز کیا۔ متعین ہونا چاہیے کرایہ کتنا، متعین ہونا چاہیے کتنے دن کے لیے، اس کے بغیر کام کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو بینک میں LC کھولنے کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے کبھی سوچا کہ LC کھولنے کا حکم کیا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور ہے تو کس حد تک ہے؟ بینک سے کس قسم کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، کون سے بینک میں آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کون سے قسم کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھولنا، بینک کاری، یہ تو ہماری مرضی کا کام ہے اور یہ ہمارے گھر کا کام ہے، ہم شریعت سے پوچھ کر کیوں چلیں؟ آج ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تم کسی چیز میں آزاد نہیں، تم کسی چیز میں آزاد نہیں۔ جاب کر رہے ہو کہیں، اس کے اندر بھی شریعت کا دائرہ ہے، اس کے اندر آنا ضروری ہے۔ تم مل اور فیکٹری کے مالک ہو تو اس کے اندر بھی شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر آنا ضروری ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو جو فن خان بنایا، اپنے آپ کو جو 30 مار خان قرار دیا، آزاد ہو گئے معاملات کے اندر۔ علماء کی مجلس میں اگر آپ بیٹھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کے اندر کس قدر باریکی ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر ایک چیز ہے حسن اخلاق، ایک چیز ہے حسن معاشرت۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ساس سسر کے کیا حقوق ہیں، سالے سالیوں کے کیا حقوق ہیں، ماموں اور خالاؤں کے کیا حقوق ہیں، پھوپھی اور چچاؤں کے کیا حقوق ہیں، تایاؤں کے کیا حقوق ہیں، سارے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قوت بازو دی ہے، میں اپنے بازوؤں سے اور اپنے ہنر سے جو کچھ کما رہا ہوں، اس کے اندر تو میرا ہی حق ہے، میرے اوپر کسی کا حق نہیں۔ شریعت نے آپ کو باندھ کر رکھا ہے۔ اگر آپ محمد کے غلام ہیں، اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو اس دائرے کے اندر آنا پڑے گا، اس دائرے کے اندر ہو کر کام کرنا پڑے گا اور ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کسی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کس دائرے میں نفرت کرنے کی گنجائش ہوگی؟ آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو کس دائرے کے اندر دوستی کریں گے؟ آپ کسی کافر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کیا معاملہ کریں گے؟ پڑوسی ہے آپ کا، اس کے ساتھ معاملہ کس حد تک رکھیں گے؟ معاشرت کس طرح کریں گے؟ شریعت بتائے گی۔ تو شریعت کے اندر عقائد بھی ہیں، شریعت کے اندر عبادات بھی ہیں، شریعت کے اندر معاملات بھی ہیں، شریعت کے اندر حسن معاشرت بھی ہے، شریعت کے اندر حسن اخلاق بھی۔ یہ پانچوں چیزیں اگر ہوں تو وہ دیندار ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی ہو، یا تو وہ دین کے اعتبار سے ناقص ہے یا بالکل ہی بے دین ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر اخلاق سے متعلق اللہ جل شانہ نے 3 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ بہت ہی مختصر انداز سے ان 3 چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل کر کے میں آپ کو بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کیا چیز ہے؟ کوئی بھی بے بنیاد بات جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے،
آپ نے ایک چیز کو دیکھ کر کوئی حکم لگایا کہ یہ چیز سفید ہے، یہ چیز سیاہ ہے، یہ چیز کالی ہے، یہ چیز زرد ہے، دیکھ کر آپ حکم لگا رہے ہیں، یہ یقین والی بات ہے۔ بغیر دیکھے آپ ایک حکم لگاتے ہیں تو یقین والی بات نہیں ہے، بے بنیاد بات جو ہوتی ہے اس کو گمان کہتے ہیں۔ اللہ نے بدگمانی اور نیک گمانی دو چیزیں ہیں۔ نیک گمان کرنا منع نہیں ہے اور نیک گمان کرنے کا حکم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں خیر کا گمان کریں، اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، لیکن بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے بدگمانی سے بچانے کے لیے عجیب و غریب حکم دیا، وہ راستہ ہی بند کر دیا جس راستے سے جا کر بدگمانی تک پہنچنے کا امکان ہے۔ فرمایا زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، برا گمان بھی ہو سکتا ہے، اچھے گمان کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ جب انسان گمان کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کسی دوست کی اچھائی بیان کرنا شروع کریں دوسرے دوست کے سامنے، وہ سنتا رہے گا، سر دھنتا رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی ایسی ٹیڑھی بات کر دے گا کہ آپ بھی سوچنے لگیں گے کہ ہاں یہ واقعی اس کے اندر تو یہ خامی ہے۔ اب بدگمانی شروع ہو گئی وہیں سے۔ کہاں سے یہ بدگمانی نکلی؟ آپ کے گمان کرنے کی وجہ سے، گمان والی باتیں کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ سارا گمان گناہ نہیں ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ ایک آدمی کی داڑھی سے تر بتر شراب کے قطرے گر رہے ہیں اور وہ لڑکھڑا کر چل رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا تو ہم یہی کہیں گے شرابی ہے، بدتمیز ہے، مارو اس کے 2 ہتھڑ، یہ کہہ کر ہم اس کی توہین کریں گے۔ کیا معلوم اس کو کسی نے زبردستی شراب پلا دی ہو اور وہ اس کا عادی نہیں ہے، اس وجہ سے لڑکھڑا رہا ہے۔ آپ نے بدگمانی کیوں کی؟ یہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، یہ بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ ایک آدمی کو غلط جگہ، بدنام جگہ میں اگر تم دیکھ لو تو فوراً ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو فلاں جگہ سے نکل رہا ہے، یہ ٹی وی دیکھ کر نکل رہا ہے، یہ سینما ہال سے نکل رہا ہے۔ ہم بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے 100 عذر ہو سکتے ہیں، ہم نیک گمان کیوں نہیں کر سکتے؟ بدگمانی میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں بے بنیاد برے گمان سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو فسادات پھیل رہے ہیں ان میں سے ایک چیز یہی بدگمانی ہے۔ سگے رشتہ دار، ماموں بھانجے، چچا بھتیجے، خالہ بھانجی، آپس میں بائیکاٹ ہے، قطع تعلق ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف گمان۔ ایک دن مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، مجھے لگ رہا ہے اس کے اوپر قطع تعلق ہے، یا کسی شیطان نے آ کر سجھا دیا، شیطان نے آ کر کان پر پھونک دیا کہ تمہاری خالہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے کپڑے اس دن اچھے نہیں تھے۔ بس بدگمانی شروع ہو گئی، خالہ بھانجی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، سرد جنگ، اور جب کبھی موقع ملے تو گرم جنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وجہ بدگمانی، دیکھا نہیں، سنا نہیں، کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں، کسی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے آپ نے ایک بے بنیاد چیز کو بنیاد بنا کر اوپر عمارت تعمیر کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ معاشرہ فاسد ہو کر رہ جائے گا۔ آپ نے بدگمانی کی، کسی نے ٹوک دیا کہ دیکھو بے بنیاد بات مت کرو، تو آپ کہتے ہیں میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بات بے بنیاد تھی،
اب آپ ثابت کرنے کے پیچھے پڑ گئے، کس کی بات؟ کسی دوسرے کی۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے اندر کوئی کم عیب ہے، تمہارے اندر کوئی کم نجاست ہے، تم اس وقت کو اپنی اصلاح کے لیے خرچ کر لو۔ اب ہم پڑ گئے اس کے تجسس میں، اللہ نے اس کے فوراً بعد کہہ دیا کہ ولا تجسسوا، بدگمانی مت کرو، بے بنیاد باتیں مت کرو، کیونکہ بے بنیاد باتیں گناہ کی ہوتی ہیں بہت ساری، اور تم کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو، تجسس میں مت پڑو، کسی کو جھانک کر مت دیکھو، کسی کے لیے کھود کرید مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھود کرید کرو گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی عیب تو نکل ہی آئے گا۔ کون ہے خامی اس سے خالی؟ عیب سے خالی کون ہے؟ بڑے سے بڑا صوفی، بڑے سے بڑا عالم، متقی، پرہیزگار، مرشد، پیر، کوئی بھی عیب سے خالی نہیں۔ اب یہ شخص اس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا، اور یہ عیب کے پیچھے نہیں پڑا، اپنے آپ کو اس نے تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے کونے کھدرے میں بیٹھ کر کوئی غلط کام کر رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اس کو رسوا وہاں بھی کر دیتا ہے، وہاں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد بدگمانی، اس کے اوپر آپ نے تجسس شروع کر دیا، جاسوسی شروع کر دی، عیب جوئی شروع کر دی، دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے، اور جب دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے تو کچھ نہ کچھ خامیاں تو نکل آئیں، واقعی خامیاں ہیں، عیب ہے، گناہ کی چیزیں ہیں۔ دیکھنے میں تو مولوی ہے، لیکن موبائل میں وہ فلمیں دیکھتا ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اب آپ نے اسے بتانا شروع کر دیا دوسروں کو، واقعی عیب ہے نا، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ غیبت ہے۔ کسی کے واقعی گناہ اور واقعی عیب کو ظاہر کرنا، واقعی برائی کو ظاہر کرنا، جو اس کو برا لگے ایسا کام کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ اللہ نے اس کی مثال دے کر اس کی وضاحت فرمائی۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جس قدر تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ غیبت کو بھی اس سے زیادہ ناپسند کرو۔ یہ غیبت اسی طرح ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ گوشت کھانا ہے نا، روزے میں تو کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ غیبت کر لی تو آپ نے نہ صرف گوشت کھایا بلکہ مردار کا گوشت کھایا، روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ غیبت اس قدر خطرناک چیز ہے۔ معاشرے کو درست کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے اخلاق اور معاشرتی آداب سکھائے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 3 چیزوں کے اوپر ہم اگر کاربند ہو جائیں کہ بے بنیاد بات نہ کریں، حسن ظن سے کام لیں۔ جب بھی کسی کا گناہ آپ کے سامنے آئے تو فوراً اپنے کان بند کر لے، آنکھیں بند کر لے، اور دل سے یہ کہے کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ فوراً کہہ دو کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک مسلمان سے ہو نہیں سکتا، میں یقین نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے نہ پڑے، تحقیق کے پیچھے نہ پڑے۔ سب سے پہلے بے بنیاد باتیں نہ ہوں، اس کے بعد کسی کے عیب کے پیچھے نہ لگیں، اور تیسرے نمبر یہ کہ غیبت نہ کریں۔ اگر ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ 3 چیزیں پھیل جائیں اور ان 3 چیزوں کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے لگیں، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ خود بخود اصلاح کے راستے پر چڑھ جائے گا۔ اور ہمیں
شگاف ڈالنے والی چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے دین و ایمان کا شکار کرنے کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کم از کم ہم ان 3 چیزوں کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں کہ بدگمانی کسی سے نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں اپنے دل کو آئینے کی طرح شفاف رکھیں. ہمارا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد النبي الامي